یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ ملک آج اپنا 74واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نئی دلی کے کرتویہ پتھ سے قوم سے خطاب کریں گی۔ یوم جمہوریہ کی پریڈ کے دوران ملک کی فوجی طاقت، ثقافتی گوناگونیت، خواتین کی بااختیاری اور ابھرتے نئے بھارت کی عکاسی کی جائے گی۔ یوم جمہوریہ کی پریڈ کا آغاز صبح 10:30 بجے وجے چوک سے ہوگا اور یہ لال قلعے کی جانب بڑھے گی۔ پریڈ تقریب کی شروعات وزیراعظم کے قومی جنگی یادگار کے دورے سے ہوگی۔ وزیراعظم وہاں گل دائرہ رکھ کر بہادر فوجیوں کو خراج عقیدت ادا کرنے میں قوم کی قیادت کریں گے، جس کے بعد نریندر مودی اور دیگر شخصیات پریڈ کا مشاہدہ کرنے کے لیے کرتویہ پتھ جائیں گے۔ اس بار کی یوم جمہوریہ پریڈ میں پہلی مرتبہ مصر کا فوجی دستہ حصہ لے رہا ہے۔ پریڈ میں 17 ریاستوں اور یوٹیز کی 23 جھانکیاں اور مختلف وزارتوں اور محکموں کی 6 جھانکیاں حصہ لے رہی ہیں۔ قومی راجدھانی میں یوم جمہوریہ تقریبات کے پیش نظر سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ ادھر جموں کشمیر میں بھی 74واں یوم جمہوریہ جذبہ حب الوطنی اور شایع نشان طریقے پر منایا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر میں یوٹی سطح کی خاص تقریب جموں کے مولانا آزاد اسٹیڈیم میں منعقد ہو رہی ہے، جہاں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا قومی پرچم لہرائیں گے اور مارچ پاسٹ پر سلامی لیں گے۔ وادی میں صوبائی سطح کی سب سے بڑی تقریب شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم سونوار میں منعقد ہو رہی ہے۔ یہاں ایل جی کے مشیر آر بھٹناگر قومی ترنگا لہرا کر پریڈ کا معائنہ کریں گے۔ اسی طرح کی تقاریب سبھی ضلع و تحصیل صدر مقامات پر بھی منعقد ہو رہی ہیں۔ جموں کشمیر میں یوم جمہوریہ کے حوالے سے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ دنیا کے ملکوں نے احترام کی ایک نئی نظر سے بھارت کو دیکھنا شروع کر دیا ہے اور اس سے نئے مواقع اور ذمہ داریاں پیدا ہوئی ہیں۔ صدر جمہوریہ 74ویں یوم جمہوریہ سے قبل کل شام ملک سے خطاب کر رہی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عالمی منظرنامے پر بھارت کا رتبہ بڑھ رہا ہے اور مختلف عالمی فورموں میں بھارت کی آواز بلند ہونے سے مثبت فرق نظر آنے لگا ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت کی G20 صدارت جمہوریت اور کثیر ملکی نظام کو فروغ دینے کا ایک موقع ہے تاکہ ایک بہتر دنیا اور بہتر مستقبل بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ G20 عالمی چیلنجوں پر تبادلہ خیال کرنے اور ان کا حل تلاش کرنے کا ایک مناسب فورم ہے۔ عالمی تمازت اور آب و ہوا کی تبدیلی کے چیلنجوں پر توجہ مبذول کراتے ہوئے صدر جمہوریہ نے اس بحران سے مؤثر طور پر نمٹنے کی خاطر عالمی اعتبار سے ترقی یافتہ ملکوں کی حمایت حاصل کرنے کی خاطر ابھرتی ہوئی معیشتوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے توانائی کے متبادل وسائل تیار کرنے اور انہیں مقبول بنانے پر بھی زور دیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کے نوجوانوں کو دستیاب مواقع بے مثال ہیں۔ وہ کل نئی دلی میں این سی سی کیڈٹس، NSS رضاکاروں اور اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، جو اس سال کے یوم جمہوریہ پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ NCC اور NSS ایسی تنظیمیں ہیں جو نوجوان نسل کو قومی مقاصد اور قومی مفاد کے عبور کے ساتھ منسلک کرتی ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں میں توانائی، جوش و جذبہ، ہمت اور اختراعی طرز و فکر ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ آج ملک سٹارٹ اپ انڈیا، میک ان انڈیا اور آتم نربھر بھارت جیسی مہم چلا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت عالمی مانگیں پورے کرنے کی سمت بھی کام کر رہا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے 74ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنی مبارکبادی کے پیغام میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ میں سب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں جموں کشمیر پولیس، آرمڈ فورسز، CRPF اینڈ ایمرجنسی ریسپونڈرز کو اپنی خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اپنے ان تمام کھلاڑیوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے جموں کشمیر کے لیے حصہ لیا اور نام روشن کیا۔ انہوں نے کہا کہ 1950 میں آج ہی کے دن ہمارے ملک کے معماروں نے آئین میں درج اقدار اور نظریات کو اپناتے ہوئے انصاف، بھائی چارے اور مساوات پر مبنی معاشرے کی تشکیل کا سفر شروع کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ 7 دہائیوں پر محیط ترقیاتی سفر ہمارے جامع نظریہ، قومی اتحاد کی محنت کی زندہ مثال ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ہم کسانوں، سائنسدانوں، انجینئروں، ڈاکٹروں، نرسوں، اساتذہ، قبائلیوں، ادیبوں، فنکاروں، تاجروں، کارکنوں، نوجوانوں اور خواتین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے جموں کشمیر میں نئی توانائی دے کر جامع اور دیر پا ترقی کو یقینی بنایا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے بانی اور فریڈم فائٹرز کو بھی خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ہمارے ملک کے اتحاد اور سالمیت کے لیے عظیم قربانیاں دیں۔
सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने 74वें यौम जमहूरियत से कबल कल 412 आर्मड फोर्सेज एहलकारों के लिए बहादुरी के अवार्ड्स को मंजूरी दी, जिनमें 6 कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र, 92 सेना मेडल, 1 नौसेना मेडल, 7 वायुसेना मेडल, 29 परम विशिष्ट सेना मेडल शामिल हैं। सरकार ने मुल्क के 74वें यौम जमहूरियत के मौके पर पद्म अवार्डों का ऐलान किया है। इन एजाजात में पद्म विभूषण के 6, पद्म भूषण के 9 अवार्ड शामिल हैं। इस मौके पर 91 शख्सियतों को पद्मश्री अवार्ड अता किए जाएंगे, जिनमें वादी कश्मीर के नामवर संतूर नवाज गुलाम मोहम्मद जाज भी शामिल हैं, जिन्हें यह एजाज फन के शोबे में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने के लिए अता किया जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।